السلام علیکم۔ احمد عمر انتخابات سے قبل نواز شریف صاحب کے خلاف ایک بڑا محاذ بنانے کے لیے رابطے تیز کر دیے گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے لیے بھی آج بڑا دن ہے۔ آج ان کی اپیل لگے گی اسلام آباد میں، اور جس کے لیے وہ پہنچ چکے ہیں اسلام آباد۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب ایک اونٹ کی بات کر رہے ہیں، اور اس اونٹ نے حکومت بنانی ہے، یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہے۔ اور تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی ایک اور بڑی وکٹ جو ہے وہ گرنے جا رہی ہے۔ وہ وکٹ جال میں آ گئی ہوئی ہے، اب وہ گرنے میں بھی کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو ان معاملات پر بات ہوگی، اور آغاز میرا خیال ہے کر لیتے ہیں پہلے یہ جو عمران خان صاحب کی ایک بڑی وکٹ جال میں آ گئی ہے، پھنس گئی ہے، اور خود آئی ہے۔ ظاہر ہے بڑا ہوتا ہے انسان کب تک اور کتنا وقت روپوش رہ سکتا ہے۔ تو روپوش رہنے کے لیے بھی ظاہر ہے ایک مدت ہوتی ہے نا، ایک بندہ تھک سا جاتا ہے، ہار سا جاتا ہے۔ دبنگ قسم کے آدمی، باپ بھی دبنگ تھے، شیر افغان نیازی صاحب کے صاحبزادے امجد نیازی، ڈاکٹر امجد نیازی، انہوں نے جناب سرنڈر کر لیا پولیس کے سامنے۔ 9 مئی کے بعد وہ مسلسل گرفتار تھے، جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات تھے ان کے اوپر، دہشت گردی کے مقدمات تھے، اور پھر انہوں نے جو ہے اور میاں والی میں آپ نے دیکھا تھا کیا ہوا تھا، پی ایف بیس اور حساس اداروں کے دفاتر وغیرہ سارا کچھ وہاں تو بڑا تباہی پھیلائی گئی تھی۔ تو بڑے مجرموں میں سے، یا مجرم تو عدالت ثابت کرے گی، بڑے ملزموں میں سے ایک تھے مفرور، تو انہوں نے سرنڈر کر لیا ہے۔ اب یہ جو سرنڈر ہے اس کا مطلب ہے کہ اب انہوں نے پلان کیا ہوگا کہ اب وہ آگے کیا کریں گے۔ انہوں نے اپنی رضا خوشی کے ساتھ کیا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ میرے اوپر مقدمات جو ہے غلط بنائے گئے ہیں، اور میں حاضر ہوں جناب، میں آ گیا ہوں۔ اب 2 روز پہلے ہی علی نواز اعوان صاحب منظر عام پر آئے آئی پی پی کے دفتر میں۔ جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان اور اون چودھری صاحب اور وہ دوسرے لنگڑیال صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر آئی پی پی جوائن کر لی۔ اب ایک یہ صاحب بھی، اب یہ وہ ساری صورتحال ہے جو تحریک انصاف کو مجبور کر رہی ہے کہ بھائی آئسولیشن میں رہنے کا ہوا ہے نقصان، لہٰذا نوے اتحادی لبو۔ پرانے اتحادیوں کو تو عمران خان صاحب سمجھتے تھے کہ وہ اتحادی نہیں ہیں، وہ مزارے ہیں، وہ ہاری ہیں، وہ کمی ہیں، تو ان کے ساتھ تو وہ ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ جب وہ وزیر اعظم تھے، اقتدار میں تھے، نشہ تھا اقتدار کا، تو متحدہ قوم موومنٹ والے ملنا چاہتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے۔ بی اے پی والے چاہتے تھے کہ ہماری مطالبات سن لیں، بات نہیں کرتے تھے۔ تو اتحادیوں نے فائنلی تنگ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ جی خدا کے واسطے ہماری جان چھڑائے بھائی یہ، اور کہا گیا تھا کہ جی یہ نفسیاتی مریض آدمی ہے، اس کے پلے ہمیں کہاں باندھ دیے، ہم پونے 3 سال اب 4 سال آپ کے کہنے پہ اس کے لڑ لگے رہے ہیں اب، لیکن کچھ نہیں لبنا ہمیں، تو ہمیں مہربانی کر کے اجازت دے دیں۔ تو فائنلی پھر وہ الگ ہو گئے، اور پھر جب موقع ملا عمران خان صاحب کو سیاستدانوں کی برادری میں آ کر بیٹھنے کا، انہوں نے ضائع کیا۔ لیکن اب صدر عارف علوی نے ہاتھ اٹھا لیا، فیض حمید اپنی جان بچانے میں پورے ہیں، باجوہ صاحب اپنی وزارتیں دیتے پھر رہے ہیں، اپنے اوپر نگرانی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں لگوا کر۔ کون ہے جو عمران خان صاحب کے لیے بات کرے؟ کوئی نہیں ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جو بات کر رہی ہے وہ بات تحریک انصاف کے فائدے کی ہے، وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں۔ آصف زرداری نے تو خیر کل کہہ دیا کہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے پرسوں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل کہہ دیا کہ نہیں، اگر انتخابات صاف شفاف نہیں ہوئے تو، یعنی دونوں باپ بیٹوں کے موقف میں ظاہر ہے زیادہ موقف اس کو پذیرائی مل رہی ہے جو عوامی سطح پر جو بلاول بھٹو زرداری کا موقف ہے۔ تو بلاول کے اس موقف پر، بلاول کی تقریر پر بھی میں آتا ہوں، بڑا اس میں انہوں نے بتایا نا کہ ایک اونٹ بتایا انہوں نے کہ ایک اونٹ ہے، جہاں وہ ہوگا وہاں حکومت ہوگی، یعنی وہ اونٹ حکومت بنائے گا۔ تو وہ بلاول بھٹو زرداری کے موقف کو زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہو رہا ہے۔ آئسولیشن میں نہیں ہے وہ، صرف وہ ایک جماعت نہیں ہے جو وہ یہ شکوہ کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی نے اب مطلب سارا کچھ گوا کے اب ہوش میں آ گئی پی ٹی آئی، اور اب میں ہوش میں آنے کا ان کو شاید فائدہ ہو شاید نہ ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم تمام جو وہ سیاسی قوتیں جو اس بات پر متفق ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی،
ان کے ساتھ ہم رابطہ کر کے ان کو ہم اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اب یہ ایک طرح کا، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ باقیوں کو نہیں ہے، یہ الزام ہے، نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے، یہ الزام ہے، تو لہٰذا یہ جو ماحول بنے گا یہ نواز شریف صاحب کے اگینسٹ ہوگا۔ وہ جو ایک میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک گنجائش بہت زیادہ موجود ہے، جو مسلسل میں گزارش کر رہا ہوں، ایک گنجائش بہت زیادہ موجود ہے کہ جو اینٹی نواز ایلیمنٹ ہے، یہ جتنا جو بھی اگر کوئی پروجیکٹ ہے، اگر نہیں ہے، اگر ایک سیاسی حکمت عملی ہے نواز شریف صاحب کی، یا پھر جو الزام ہے ان کے اوپر کہ جی ان کے لیے ساری بساط بچھائی گئی ہے، دونوں صورتوں میں یہ جو ایلیمنٹ ہے کہ اینٹی نواز ووٹ اگر متحرک ہو کر کسی ایک سائڈ پہ چل پڑا، اور وہ سائڈ بے شک پی ٹی آئی نہ ہو، تو تب بھی بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے مسلم لیگ نون کو۔ تو اس طرف اب بات چلنا شروع ہو گئی ہے۔ بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رابطے کرنا شروع کر دیے ہوں گے، اب وہ رابطے آگے بڑھیں گے، قربتیں ہوں گی، کوئی الیکشن اتحاد نہیں بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ شرط رکھ لے کہ پہلے عمران خان سے آپ لوگ لا تعلقی کا اعلان کر لیں تو پیپلز پارٹی سائڈ پہ ہو جائے، یا ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی خاموشی کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائے۔ یہ بھی امکانات، سیاست میں ممکنات کا کھیل ہے نا۔ دیکھیں میں ایک گزارش کرتا رہا ہوں کہ خوف کی کوئی لمبی عمر نہیں ہوتی۔ اب لوگ بولنا شروع ہو گئے، اب ٹاک شوز پر یہ بات ہو گئی ہیں، اخبارات ایڈیٹوریل لکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ گرفتاریاں، یہ سارا کچھ، ان میں اس صورتحال میں انتخابات کہاں ہوں گے، کیسے ہوں گے، سوالات تو اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو ڈیولپمنٹ یہ ہے۔ اب دوسری، نواز شریف صاحب پر میں آتا ہوں، ان کے لیے بڑا دن ہے تو وہ ظاہر ہے کچھ دن اور ان کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اب میں آتا ہوں وہ جو بلاول بھٹو زرداری ایک اونٹ لے کر پھر رہے ہیں۔ اب اس میں بلاول بھٹو زرداری نے جو نوشہرہ میں کے پی کے حالیہ دورے کی جو آخری تقریب سے خطاب کیا تھا، کنونشن، چھوٹے چھوٹے کنونشن ہو رہے ہیں، بڑے کنونشن نہیں ہو رہے، لیکن تقریریں جاندار ہیں، اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب کو جو 18ویں ترمیم والی خبر تھی اس کا بھی انہوں نے کہا کہ یہ 18ویں ترمیم پر بات ہو رہی ہے، گو کہ مسلم لیگ نون نے اس کی تردید کر دی ہے، وہ کہہ رہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کرنے جا رہے۔ عرفان صدیقی صاحب کی بھی تردید آ گئی ہے۔ تو بہرحال تو اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 2-3 چیزیں کی ہیں۔ ایک تو اپنے جو مخالفین ہیں، عمران خان صاحب، ان کے لیے کہا کہ جی وہ جو جیل میں ہیں وہ لوگوں کہا کرتے تھے کہ میں ان کو جیل میں ڈالوں گا، اور وہ جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ تو اپنا پنجاب کے ضمنی انتخابات کی 20 میں سے 15 سیٹیں جیت رہے تھے تو کچھ بھی نہیں جیت سکے، تو ان کا تو عالم یہ ہے۔ تو یہ تو خیر انہوں نے بات کی، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جی انتخابات کے بعد حکومت پیپلز پارٹی کا اونٹ جہاں ہوگا، جہاں بیٹھے گا، حکومت وہاں پر ہوگی۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی یہ کہہ سکتی ہے، نمبر 2 جماعت کی پوزیشن میں تو پیپلز پارٹی آج ہے، ہو سکتی ہے نمبر 2 بن جائے کیونکہ تحریک انصاف کا جو اشر کیا گیا ہے، یا تحریک انصاف جو انتخابات میں لوز کرے گی، اور انتخابات اگر تحریک انصاف کو کھیلنے بھی دیا جاتا ہے تو کوئی بہت زیادہ بڑا مارنے کی پوزیشن میں پی ٹی آئی اب نہیں ہے۔ لیکن بہرحال تو وہ اونٹ جو ہے جہاں بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگی، یعنی پیپلز پارٹی پہلے تو یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہم حکومت بنائیں گے، تو کیا پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جس کروٹ ہمارا اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگی، اس کی حکومت ہوگی، یعنی کہ کوئی پیپلز پارٹی پھر کسی اور کی حکومت بنوائے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ بہرحال یہ تو چیز، لیکن جو اصل چیز انہوں نے کی ہے وہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ آپ یقینی بنائیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات صاف شفاف ہوں گے۔ اگر انتخابات صاف شفاف نہیں ہوئے تو پھر دھاندلی کا شور مچے گا، پھر دھرنے ہوں گے، اور اگر پہلے سے طے کر لیا گیا ہے کہ جی آپ نے انتخابات پہلے سے طے کر لیا گیا نتیجہ، تو پھر آپ انتخابات کیوں کروا رہے ہیں، پھر قوم کو اربوں روپے ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے برعکس آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ انتخابات صاف شفاف، انتخابات کا ماحول ان کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، بن چکا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات صاف شفاف ہوں گے۔ تو یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف زرداری صاحب کے معاملات میں لیکن جو فرق ہے ان کی باتوں میں۔ لیکن دوسری چیز جہاں پر بلاول بھٹو زرداری ابھی بھی کمزور ہے، جہاں آئے بغیر بلاول بھٹو زرداری کے اونٹ میں وزن نہیں پڑ سکتا، وہ ہے پنجاب۔
پنجاب میں ابھی تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کچھ نہیں ہے. جب تک وہ خود نہیں آئیں گے تب تک ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ان کے حلقوں میں امیدوار قاہرہ صاحب، ندیم افضل چند، حسن مرتضیٰ، راجہ پرویز اشرف، اس طرح لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی طور پر محنت تو کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لیکن سیٹیں بڑھانا اس کے لیے ہے کہ وہ پنجاب آئے اور اینٹی نواز ووٹ کو جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں. پنجاب کے متعلق ابھی تک ان کا پروگرام نہیں ہے کوئی، حیران کن حد تک، مطلب یہ حیران کن بات ہے. اتنے تیزی سے نواز شریف صاحب کے جو ہے معاملات میں، جس طرح تیزی سے قانونی معاملات نمٹ رہے، اتنا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ اس سے بھی سست نکلے پنجاب کے متعلق پروگرام دینے میں. اب آپ دیکھیں کل جو نوشہرہ میں خطاب کیا تھا اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی اب میں کوئٹہ جاؤں گا 30 نومبر کو، اور اس کے بعد جو مجھے پروگرامز دیے جائیں گے اس کے مطابق میں جاؤں گا. اب 30 نومبر تک یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب ابھی پنجاب میں، خاص طور پر سینٹر پنجاب میں ان کا کوئی شیڈیول نہیں ہے. ٹائم ضائع ہو رہا ہے پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری اپنا کر رہے ہیں. جتنا پہلے پنجاب کو فوکس کریں گے اتنا زیادہ امکانات ہیں ان کے جو ہے وہ زیادہ سیٹیں لینے کے. یا پھر آصف زرداری صاحب نے اگر روک رکھا ہے اور ان کی وجہ سے وہ نہیں کچھ کر پا رہے تو اور بات ہے. تو اونٹ کو لے کر پھریں گے بلاول بھٹو زرداری پارٹی کے اونٹ کو، تو وہ اونٹ جب تک پنجاب میں نہیں آتا تب تک اس اونٹ کی امپورٹنس اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی بڑی پیپلز پارٹی جماعت ہے، آج بھی ہے. لیکن اگر وہ پنجاب میں بھی ہے آج بھی، لیکن آ کر پارٹی لیڈرشپ جب تک مالکی نہیں کرتی، وارث نہیں بنتی پارٹی کی، تب تک پھر کچھ نہیں ہونا. اچھا جی، اب جو نواز شریف صاحب کا معاملہ، میاں نواز شریف صاحب کا مقدمہ 4 سال کے بعد اپیل جو ہے ان کی وہ آج لگنے جا رہی ہے. نواز شریف صاحب خود مری پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی 2 رکنی بینچ میں ان کی اپیل العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں ان کی سماعت ہوگی. ضمانت کی جب درخواست تھی میاں نواز شریف صاحب کی تو اس پر عدالت نے پروسیکیوشن، نیب اور وفاقی یا حکومت سے پوچھا تھا کہ جی آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جو وکلاء تھے مدعیوں کے جنہوں نے سزائیں دلوائی تھیں ان کا یعنی ابھی بلکہ نواز شریف صاحب کی ابھی درخواست کون سی تھی؟ حفاظتی ضمانت والی. اس میں کہا گیا تھا ضمانت مستقل کر دے، تو جج صاحب نے ان کا رویہ دیکھ کر کہا تھا کہ یار پھر لگے ہاتھوں اپیل ہی نہ نپٹا دی جائے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ان کو آنے دیں، ذرا خود آئیں گے تو پھر اپیل نپٹا لیں گے. تو کچھ چیزیں آبویس ہیں. ایک تو مقدمات اتنے بوگس ٹائپ تھے. مریم نواز صاحبہ بری ہو گئی نا، کیپٹن صفدر بری ہو گئے. جج ارشد ملک صاحب کی اپنا ویڈیو منظر عام پر آ گئی کہ کس طرح ان کو دباؤ میں ڈال کر ان سے فیصلہ کروایا گیا. تو یہ ساری چیزیں، اور پھر ثاقب نثار صاحب کا کردار، پھر وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان حلفی کہ کس طرح ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ یہ ضمانتیں نہیں دینی، جو سارے معاملات. تو آج باضابطہ نواز شریف صاحب کا کی اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی، اور ان گراؤنڈز پر سنی جائے گی. ایک طرف وہ ویڈیو جج ارشد ملک صاحب کی، اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کی بریت کا فیصلہ، اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کا بیان حلفی. تو کچھ قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جی ایک آدھ پیشی کی مار ہے یہ سارے معاملات، مقدمات. تو وہ دن جس کا نواز شریف صاحب کو انتظار تھا وہ آج شروع ہوگا آج. اور پھر ان کو انتظار ہوگا بریت کا. وہ کلین چٹ ہوتی ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب آپ بری ہیں، آپ اب کسی قسم کا آپ پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، تو وہ پرچی اپنے پاس لے کر میاں نواز شریف صاحب پھر انتظار کریں گے انتخابات کے شیڈیول کا. کیونکہ یہ تو حقیقت ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے لیے ہی انتخابات ذرا تھوڑے سے ڈیلے کروائے گئے تھے ٹیکنیکل معاملہ ڈال کے. تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے لیے انتخابات کی تیاری تیز کر لیں گے. لیکن جو باخبر
لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب فزیکلی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، ان کی پارٹی ایکٹیو ضرور ہوگی لیکن وہ خود انتخابات میں کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔